کلپ نمبر 1145۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے جو چیز بھی بنائی وہ حکمت کے تقاضے کے عین مطابق بنائی ہے۔ ہر جاندار کو وہ صورت دی جو اس کے معاش کے لیے بہتر ہے، اور اس کو ایسے اعضاء عطا فرمائے جو اس کے معاش کے لیے مناسب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر ان کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے یعنی نطفے سے بنائی، پھر اسے مکمل درست بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس کو بے حس بے جان ہونے کے بعد حساس اور جاندار کیا، اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم سنو دیکھو اور سمجھو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ان عظیم نعمتوں کے مقابلے میں تم رب تعالیٰ کا بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قیامت کے بارے میں کفار جس شبے میں مبتلا تھے یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں گے اور ہمارے اجزاء مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہی منکر نہیں، بلکہ وہ موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ عاقبت کے تمام امور کے منکر ہیں، حتیٰ کہ رب عز و جل کے حضور حاضر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔